الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معزز و محترم سامعین، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. ماہ ذی الحجہ کے اندر ایک اور تاریخی واقعہ پیش آیا ہے. 18 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اتفاق سے آج 18 ذی الحجہ ہے. آج ہی کے دن سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. یہ بات اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں اور سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ اسلام کے لیے، اسلام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کے لیے، اسلام کے خلاف اٹھنے والے اعتراضات کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے سخت ہے اور رحماء بینہم آپس میں بڑے مہربان ہیں. تو صحابہ کی بہت بڑی شان ہے. اور پھر جو خلفائے راشدین ہیں ان کی اور بڑی فضیلت ہے. 4 خلفاء ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 خلفاء ہیں، ان کی فضیلت اور زیادہ ہے اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے. تو آج 18 ذی الحجہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سنائیں، ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے سنائیں. آپ تقریباً 18ویں شخص ہے جو اسلام قبول کیے.
یا آٹھویں شخص ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے اور آپ بڑے تاجر تھے اور بڑے معزز شخص تھے سوسائٹی کے. تو لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا آپ کے پاس. تو جو لوگ سنجیدہ ہوتے تھے, سمجھدار ہوتے تھے, حضرت ابوبکر ان کو دعوت دیتے تھے. آپ کو خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو, حضرت زبیر بن عوام کو, حضرت طلحہ کو, تینوں کو لے کر حضور کے پاس تشریف لے گئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تینوں کو لے گئے, حضور نے قرآن پڑھ کر سنایا, اسلام کی بات رکھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ تینوں نے اسلام قبول کیا. جب آپ نے اسلام قبول کیا, آپ کا بہت بڑا مقام تھا, آپ بہت باحیا شخص تھے. آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ سے ہوا. آپ جو ہے اسلام لانے کے بعد حبشہ کو ہجرت کیے تھے. مسلمان جب مکہ مکرمہ میں ظلم بڑھ رہا تھا تو کچھ مسلمان حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیے تھے. پھر حبشہ سے مکہ آئے, مکہ سے پھر مدینہ ہجرت کیے. اور ایک وقت آیا کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا, حضور کی بیٹی کا. تو پھر حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کرا. اس طرح سے حضرت عثمان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے کہ آپ جو ہے ذوالنورین ہیں. دو بیٹیاں حضور کی آپ کی زوجیت میں. اور پھر دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم پیغمبر, سید الکونین, دو جہانوں کے سردار, امام الانبیاء, آپ بڑی شان والے نبی, نبیوں کے سردار, سید الانبیاء, ایسا عظیم پیغمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں حضور کہ اگر میری اور صاحبزادیاں ہوتی تو میں حضرت عثمان کے نکاح دیتا. حتیٰ کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور اس طرح ایک کے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی, انتقال کرتے جاتی, تو میں حضرت عثمان کے نکاح میں دیکھا چلا جاتا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس قدر اہمیت دی. آپ بڑے غنی تھے, مالدار تھے. ہر وقت آپ اسلام کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے تیار رہتے تھے, اپنے جان و مال کی قربانی لگانی ہوگی. ایک مرتبہ روایتوں میں بات ملتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور صحابی ہے, غالباً حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور صحابی تھے. اس وقت حضور نے ایک شخص کو دیکھا جو چادر اوڑے ہوئے, جو اپنے اوپر کپڑا لپیٹے ہوئے جا رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے. جب صحابی کا بیان ہے کہ میں جب مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھی رضی اللہ عنہ. آپ کی بڑی شان تھی. یہ تذکرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا, حضرت عثمان کی سیرت بیان کرنا مقصد یہی ہے کہ ہماری نسلوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے گھروں میں ہمارے انبیاء کے, ہمارے صحابہ
کے تذکرے، ان کی سیرت، ان کی ہسٹری، ان کی لائف، ان کی زندگی، ان کے کارنامے ہمارے گھروں میں ان کے تذکرے ہونا چاہیے۔ آج مشکل یہ ہے کہ کسی بڑے ایکٹر کا برتھ ڈے ہمارے ہر چھوٹے کچے پکے گھر میں معلوم ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ سیکنڈ کلاس اور فرسٹ کلاس میں پڑھنے والے بچوں کو بڑے بڑے ایکٹرز اور بڑے بڑے جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے جو ہے ان کی تاریخ پیدائش اور جو ہے ان کے کارنامے، ان کا نام، ان کی جو کیفیتیں ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیں۔ جب ماحول ایسا ہے تو اس میں کیسی تبدیلیاں اور کیسی ترقی ہو رہی ہے، تو ماحول کو پلٹنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے ماحول کو بدلیں اور بتائیں کہ دیکھو آج 18 ذی الحجہ ہے، جمعے کا دن ہے، آج ہی کے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عثمان کون تھے؟ وہ خلیفہ سوم تھے۔ آپ کے دور خلافت میں بڑے بڑے ملک فتح ہوئے ہیں، آذربائیجان کا علاقہ فتح ہوا ہے اور قسطنطنیہ کا جو ہے بڑے بڑے شہر وہاں کے فتح ہوئے ہیں آپ کی دور خلافت۔ یہ تذکرے جب ہم ہمارے صحابہ کے کارنامے سنائیں ان کو کہ کیسے انہوں نے ملکوں کو فتح کیا اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرایا، ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ صرف مکہ مکرمہ کا یہ حال نہیں تھا بلکہ دنیا کے ملکوں میں، شہروں میں، خطوں میں یہ ماحول تھا کہ بڑی ذات کے لوگ چھوٹی ذات کے لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ خود ہمارے اس ملک کے اندر ملک کی تاریخ رہی ہے کہ جب محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے اس ملک میں قدم رکھا، سندھ میں قدم رکھا، آپ نے دیکھا کہ لوگ یہاں پر ذات پات میں لگے ہوئے ہیں اور بڑی ذات کے لوگوں کے سامنے چھوٹی ذات کے لوگ چپل پہن کر نہیں چل سکتے اور وہ ان کی عبادت گاہوں میں نہیں جا سکتے۔ آج بھی ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں اور ایک تازہ واقعہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک بڑی ذات کا آدمی چھوٹی ذات والے آدمی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے، کیسا جو ہے وہ اس کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے، کیسے اسے اس کو اس کی تذلیل کر رہا ہے، اس کی تذلیل کر رہا ہے۔ کس قدر جو ہے یہ ماحول ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں کے واقعات، ہمارے صحابہ کے واقعات، ہمارے انبیاء کے واقعات اس طرح کے نہیں ہیں۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے رنگ کے اعتبار سے آپ ایک غلام ہیں، لیکن اسلام نے ان کو کیسی بلندی عطا کی۔ یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے علماء اکرام نے بھی ان کے واقعات اگر ہم پڑھیں گے، ایک بھنگی ہے جو کم ذات کا اس زمانے میں آزادی سے پہلے کا واقعہ غالباً حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کھانا کھا رہے تھے اور ایک بھنگی کا آپ کے پاس آنا ہوا، آپ نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، تو وہ شخص پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھانا کھا سکتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے۔ اور حد تو یہ ہوئی کہ اس آدمی نے جس گلاس سے پانی پیا تھا اور یہ جو روٹی اس نے کھائی تھی، اس کی روٹی، بچی ہوئی روٹی کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھائے۔ جب یہ عمل اس نے دیکھا مسلمانوں میں، مسلمانوں کی علماء کے اندر جب یہ عمل اس نے دیکھا تو وہ گھر چلا گیا اور وہ بے چین رہ رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اپنے پورے گھر والوں کو لے کر آیا کہ آپ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی وجہ سے میں بے چین ہوں، آپ میری بے چینی کو ختم کیجئے۔ وہ اسلام کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ بتائیں کہ کیسے انسان جو ہے ظلم کا شکار بنائے ہوئے تھے، ہر کمزور پر طاقتور
لیکن اسلام ہی ہے جو ملکوں میں گیا، شہروں میں گیا، مکہ مکرمہ سے نکلے، مدینہ منورہ سے نکلے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام ہی تمہارا مذہب ہے، دین اسلام یہی جو ہے مذہب ہے، اس کی تبلیغ کے لیے نکلو۔ صحابہ نکلے ہیں ملکوں میں، شہروں میں، انہوں نے یہی کام کیا ہے، حق کی دعوت دی ہے اور ظلم سے لوگوں کو نکالا ہے۔ خود اس ملک کے اندر آج جو طاقت کے نشے میں ہے، یہ جو ذات پات کا جو مسئلہ ہے، یہ جب محمد بن قاسم نے سندھ میں قدم رکھا تو دیکھا یہاں تو بہت بڑا خراب ماحول ہے، انسان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس کو اللہ نے تو یہ کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے۔ انسان کی فضیلت، انسان کی شان یہ ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو شان سے، اس کے مقام کے لحاظ سے اس کو دفنایا جاتا ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے، اس کو نہلایا دھلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے وہ اس کے اندر جان نہیں ہوتی ہے، مردہ پیدا ہوتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ تم اس کے ساتھ بھی احترام کرو، اس کو بھی دفناؤ، اس کو بھی دفناؤ۔ جب محمد بن قاسم نے یہ کارنامہ اس ملک کے اندر کیا، جب آپ واپس چلے گئے تو یہاں کے مسلمان نہیں، دوسرے مذاہب کے لوگوں نے محمد بن قاسم کا پتلا بنایا، آپ کا اسٹیچو بنایا اور اس کی جو ہے انہوں نے پوجا شروع کر دی۔ کیونکہ زمانے میں یہ رواج رہا ہے، ہر زمانے میں تاریخ کا جب ہم مطالعہ کریں گے، کوئی بھی بڑا شخص آتا اور بڑا کارنامہ کرتا تو لوگ اس کا مجسمہ بنا لیتے اور اس کی پرستش شروع کر دیتے، یہ رواج تھا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہم اپنے بچوں کو سنائیں، خاص طور پر جو آج کا دن 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، آپ کی فضیلت، آپ کے کارنامے کہ آپ نے قرآن مجید کو ایک قرات پر جو ہے آپ نے قرآن مجید کو لکھا اور اس کو پھیلایا، اس کی حفاظت کا کارنامہ، اور پھر آپ کی دور خلافت میں کئی ممالک فتح ہوئے اور آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور کیسے آپ نے نوش کیا تیری بات علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 17 ذی الحجہ کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ اب ملاقات کا وقت قریب ہے، ساتھ افطار کرنا ہے، ساتھ جو ہے ہمیں رہنا ہے۔ اس طرح کی روایتوں میں باتیں ملتی ہیں۔ آپ پر جب حملہ کیا گیا، جن ظالموں نے آپ پر حملہ کیا، اس وقت جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا خواب کے ذریعے کہ اب جو ہے مجھے شہادت نوش کرنا ہے، تو آپ کلام اللہ کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ اس آیت پر پہنچتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس آیت پر جب پہنچے تو آپ پر جب وار کیا گیا تو خون جو ہے اس آیت کے اوپر گرا ہے، اور پھر یہ بات روایتوں میں ملتی ہے، علماء نے کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہے کہ جو آدمی جس حال میں شہادت پاتا ہے میدان حشر میں وہ اسی حال میں اٹھتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی ہے، تو آپ میدان حشر میں جب آپ اٹھیں گے تو کلام الہی پڑھتے ہوئے اٹھیں۔ کس قدر شان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کس لیے ان کی شان تھی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر لبیک کہتے تھے، ہر وقت تیار رہتے تھے، حق کے لیے، حق کے اعلان کے لیے، حق کی دعوت کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، ان کے اندر تقویٰ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر موقع پر یہ ہمارے اندر استحضار، یہ کیفیت ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس موقع پر اس آیت کو بھی پڑھا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنا چاہیے۔ کس لیے حضور نے خطبہ نکاح کے اندر اس آیت کا انتخاب کیا ہے؟ اور دوسری آیت بھی خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس آیت کا انتخاب کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو، اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے اندر اور عرب کا جو ماحول تھا، ایک شادی پر ایک مہینہ 8 دن شہر کے باہر جو ہے ان کی رقص و سرور کی محفلیں سجتی تھی، ناچ گانے کی محفلیں سجتی تھی، ان کے شامیانے ہوتے تھے اور کھانا پینا اس طرح کی محفلیں ہوتی۔ تو اسلام نے یہ دعوت دی کہ زندگی کے ہر موڑ پر خوشی کا موقع ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، غم کا موقع ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، حالات سازگار ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، حالات ناسازگار ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے طاقت دے دی، مال عطا کیا ہے، حکومت عطا کی ہے، تو حکومت کے نشے میں، مال کے نشے میں، طاقت کے نشے میں ہمیں یہ ہرگز شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم ہمارے معاشرے کو دیکھیں، ہمارے سوسائٹی کو دیکھیں کہ کیا اس طرح ہم ڈر رہے ہیں جس طرح ڈرنا چاہیے۔ ہمارا نکاح کا موقع، مثال کے طور پہ نکاح ہی کو لے لیجیے، جب نکاح کا موقع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیغمبر کون ہے؟ سید الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار ہے۔ آپ نے ایک پیمانہ، ایک کسوٹی دے دی ہے کہ آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مغنہ، کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو، سادگی ہو۔ جب یہ پیمانہ حضور نے دے دیا ہے اور آپ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح اس طرح کیا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت آج ہی کے دن ہوئی ہے، وہ 2 بیٹیاں حضور کے آپ کے نکاح میں ہیں۔ جب حضور نے یہ عمل پیش کیا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں سادگی ہو، آسانیاں ہو، کسی پر کسی قسم کا بوجھ نہ ہو۔ نکاح کے موقع پر کس قدر شریعت کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، خاص طور پر نکاح کے وقت بہت زیادہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اسلام کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ اور آج کل تو نکاح مسجدوں میں ہوتے ہیں، لیکن جب شادی ہالوں کو دیکھا جاتا ہے، شادی خانوں کو دیکھا جاتا ہے، تو وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کیے جاتے ہیں۔ جبکہ شریعت بہت آسان ہے، صاف ستھری ہے، کسی پر ظلم نہیں چاہتی، کسی پر بوجھ نہیں چاہتی۔ یہ ایک عبادت ہے، یہ رشتہ عبادت ہے، یہ رشتہ جب شروع ہو رہا ہے، عقد جب یہ قائم ہو رہا ہے، وہاں سے عبادت کا آغاز مرتے دم تک عبادت ہے۔ اور اس رشتے کی مضبوطی ایسی ہے، مرنے کے بعد بھی نیک بیوی نیک شوہر ساتھ رہیں گے۔ یہ شریعت نے بتا دیا، صاف ستھرا مزاج بتلا دیا، لیکن جائزہ لیجیے ہمارے معاشرے کا، ہمارے سوسائٹی کا۔ اور اسی لیے اور پھر یہ سوچنا کہ ہماری دعوت میں اتنے قسم کے کھانے ہوں، اتنے قسم کی اچھی اچھی چیزیں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا، اگر کوئی آدمی اس نیت سے کھانا کھلاتا ہے کہ فلاں کی دعوت میں 10 قسم کے کھانے تھے، میری دعوت میں 100 قسم کے کھانے رہیں گے، اگر اس نیت سے کھلاتا ہے تو اس کا کھلانا یہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی زندگی کو پڑھیں، اس سے سیکھیں، اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں کہ صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اس طرح آسمان میں ستارے چمکتے ہیں اور ان ستاروں کی روشنی میں راستے طے کیے جاتے ہیں، راستے اور منزلوں کو تلاش کیا
تبع تابعین، ائمہ کرام، علماء کرام، سلف صالحین اور جو اولیاء کرام ہیں، ان کی زندگیاں یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ہم دنیا کو نہ دیکھیں، اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر مضبوطی سے قائم رکھیں اور جو باتیں حق تھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناسمجھی و نادانی میں جو باتیں غلط نکلی ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو احباب سنت ازادی کی ہے وہ سنت ادا فرمائے.